چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد 3 روزہ دورے پر گلگت-بلتستان میں موجود ہیں۔ چیف جسٹس نے آج گلگت جوٹیال کے مقام پر جوڈیشل کمپلیکس کی نئی بلڈنگ کا سنگ بنیاد رکھا۔ تقریب میں چیف جج سپریم اپلیٹ کورٹ گلگت-بلتستان جسٹس ارشاد حسین جسٹس وزیر شکیل احمد، چیف کورٹ گلگت-بلتستان جسٹس ملک نواز، جسٹس اعلی ڈسٹرکٹ ججز وزیر اعلی گلگت-بلتستان خالد خورشید، وائس چیئرمین بار کونسل گلگت-بلتستان ملک شفقت، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن محمد حسین شہزاد سمیت بڑی تعداد میں وکلاء شریک تھے۔ جوڈیشل کمپلیکس کی سنگ بنیاد کی تقریب کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کو بلڈنگ کی تعمیر کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ کے دوران چیف جسٹس گلزار احمد نے جوڈیشل کمپلیکس کی بلڈنگ میں گاڑیوں کے لیے پارکنگ نہ بنائے جانے پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وکلاء اور سائلین کی گاڑیاں کہاں پارک کی جائیں گی، جس پر انہیں بتایا گیا کہ متعلقہ ایریا پر جگہ کم ہے، اس وجہ سے نہیں بنایا گیا، تاہم فیز 2 میں پارکنگ کے حوالے سے کام کیا جائے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر اس جگہ زمین موجود نہیں تھی تو کسی کھلی جگہ پر جوڈیشل کمپلیکس کی بلڈنگ تعمیر کی جاتی۔ چیف جسٹس اپلیٹ کورٹ گلگت-بلتستان نواز نے کہا کہ بار روم اور بار کونسل کے لیے بھی جگہ موجود نہیں ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے جوڈیشل کمپلیکس میں گاڑیوں کے لیے شیڈ کے ساتھ پارکنگ بنانے اور بار روم اور بار کونسل کے لیے بھی جگہ مختص کرنے کی ہدایت کر دی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ وہ چیف کورٹ گلگت-بلتستان کی دعوت پر جوڈیشل کمپلیکس کی تقریب کے لیے آئے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ وہ چیف کورٹ گلگت-بلتستان کی دعوت پر جوڈیشل کمپلیکس کی تقریب کے لیے آئے ہیں۔ ناردرن ایریا بالخصوص گلگت-بلتستان دیکھنا ہمیشہ ان کا خواب رہا۔ 2018 میں پہلی بار گلگت-بلتستان دیکھنے کا موقع ملا اور آج دوسری بار گلگت-بلتستان کی قدرتی خوبصورتی اور خوبصورت لوگوں کے درمیان موجود ہیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے مزید کہا کہ گلگت-بلتستان کے لوگوں کو پاکستان کے دیگر شہریوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے۔ اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 1999 میں الجہاد ٹرسٹ کیس میں آرٹیکل 184(3) کے تحت تمام بنیادی حقوق دینے کا فیصلہ دیا۔ اس کے بعد 2015 میں وفاقی حکومت کی جانب سے وزیر خارجہ سرتاج عزیز کی سربراہی میں آئینی اور انتظامی امور کے تعین کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی، جس نے تمام معاملات کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی سفارشات مرتب کی۔ سرتاج عزیز کمیٹی نے اپنی سفارشات میں 5 اہم نکات کو ہائی لائٹ کیا۔ کمیٹی نے پوائنٹ نمبر 1 میں کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل تک گلگت-بلتستان کو خصوصی طور پر عبوری صوبہ بنایا جائے۔ پوائنٹ نمبر 2 کے مطابق آئین کے آرٹیکل 51 اور 57 میں ترمیم کر کے قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دی جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 3 پر کہا گیا کہ آرٹیکل 142 کے تحت گلگت-بلتستان اسمبلی کو قانون سازی کا حق فراہم کیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 4 کے مطابق گلگت-بلتستان کو پاکستان کے تمام آئینی اداروں میں برابری کی بنیاد پر نمائندگی دی جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 5 میں کہا گیا تھا کہ گلگت-بلتستان میں لوکل باڈی سسٹم کو متعارف کرایا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی تقریر میں کہا کہ 2019 میں سول ایویشن اتھارٹی بنام سپریم اپلیٹ کورٹ گلگت-بلتستان کیس میں دوبارہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) کے تحت گلگت-بلتستان کو بنیادی حقوق دینے کا فیصلہ دیا۔ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس پر عمل درآمد سے متعلق کیس زیر سماعت ہے، جس پر وفاقی حکومت سے تفصیلات طلب کی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم نامے کے مطابق آرٹیکل 184(3) کے تحت گلگت-بلتستان کے بنیادی حقوق، عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے کا کہا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ملک بھر کی طرح گلگت-بلتستان میں قانون کی حکمرانی اور انصاف کی منصفانہ فراہمی کے لیے عدلیہ اور بار کونسل سمیت ججز اور وکلاء کردار ادا کریں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا گلگت-بلتستان کا 3 روزہ دورہ 22 مئی کو اختتام پذیر ہوگا۔